ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے کزن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے، ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں۔ سیدنا عمر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے۔ چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا، چلو ادھر سے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو۔ یہ ایک سند ہے، اور دوسری سند جو بخاری میں 4431 اور مسلم میں 4232 دوسرا تو یہ بڑا رکت انگیز ہے۔ سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد، نبی ان کی وفات کے بعد، سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہنا شروع۔ پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوں سے، یعنی زمین ساری گیلی، اتنا روئے، وہ بات ہی رونے والی تھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس، جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں۔ اس وقت ظاہر ہڈی پر، چمڑے پر، اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا، کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا۔ یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی، وہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بعد میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں لکھوانی تھی، ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے۔ آپ فرمایا، مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، مجھے اسی حال پر رہنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ دوسری بات، میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا۔ اور راوی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا، وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارتاً، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اسی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کروں۔ اور کافی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں بھی سیدہ عائشہ کی، بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہمیں ڈر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے۔ اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1، رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک.com پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا۔ اس میں 2 الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دوں، جو بڑے خطرناک الفاظ۔ ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نہیں، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں، جو پہلی والی ترک میں تھی، غلب علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے، وجع کہتے ہیں شدید بیمار ہونا۔ اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، تکلیف میں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہی، تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے، کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے،
کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن زن رکھنا چاہیے. لیکن جو دوسری روایت ہے نا ہائے جمرات کا، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں. کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں، اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیت بری نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو الفاظ نہیں تھے، وہ انہوں نے استعمال کر لیے. وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232. ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت؟ احجرا، کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ، جس کو ہم، یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل. اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پر، داؤد راز رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں. ان کا بھی دل تڑپ. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خاک پر کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات پر. نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہو. اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بخاری شریف میں سورۃ الحجرات کی تفسیر میں دیکھیں، یہ ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی. حضور سے انہوں نے گستاخی نہیں کی، آپس میں لڑ پڑے حضور کے سامنے، تو آیات نازل ہوئی خبردار یہ کام نہ کرنا، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں. اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اس کے بعد سیدنا عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. حضور کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آئی، اتنے محتاط ہو. تو یہ بھی معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ صحابہ کرام سے نکل گئے، اور ظاہر ہے اس میں سیدنا عمر کے الفاظ یہ نہیں ہیں، تو لہذا سیدنا عمر اس معاملے میں بری ہیں. باقی جو ان کا اس حدیث میں جو ان کا رول ہے، اس میں جو ان کی غلطی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکسٹ میں 5 بڑے پوائنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر، یعنی اپنے دماغ میں رزلٹ بنائے بغیر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پہنچانے کی کوشش. ورنہ اگر میں نے پہلے ہی فکس کیا ہو کہ میں نے سنیوں کی وکالت کرنی ہے یا میں نے اہل تشیع کی وکالت کرنی ہے، پھر میں حق بات کبھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ میرے ہر کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کو پورا حق حاصل ہے کہ اس حدیث کی جو میں شرح بیان کروں گا اس سے اختلاف کر سکتا ہے، پورا حق. لیکن 3 دفعہ جذبات کے ساتھ نہیں، علمی دلائل کے ساتھ. کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے 42، جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ. دلیل کے بغیر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں. تو علمی دلائل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، جذبات کے ساتھ نہیں. ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے اہل سنت کے بھی ہیں اور اس سے زیادہ اہل تشیع کے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا کوئی نہیں. علم کی تلوار سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہو. دوسری بات یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، اور یہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیع بھی، میرے بھائی یہ بالکل کلیئر کر لیں، بات کان کھول کر سن لیں کہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں نہ تو میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی وکالت کروں گا، اور نہ شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جھوٹی وکالت کروں. سچی ہوگی تو کروں گا، جھوٹی نہیں کروں. ہاں وکالت کس چیز کی کروں گا؟ کتاب اللہ کی اور سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی وکالت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیدنا علی یا سیدنا ابو بکر و عمر کی بات کو پرائرٹی دے دیں اور کہیں جی جو حضرت عمر نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، جو حضور کروانا چاہ رہے تھے وہ غلط ہے، میں اپنا ایمان برباد کر لوں. کبھی بھی نہیں کروں گا. اور باقی جہاں تک معاملہ ضعیف الاسناد احادیث کا، جس کی وجہ سے بیڑا غرق اہل تشیع کا بھی ہوا جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے، اور اہل سنت میں بھی آئی، تو اس پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. یہ میں ریفرنس ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ ورنہ تو یہ 10 گھنٹے کا لیکچر ہو اگر اب یہ سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے.
اب پوائنٹ نمبر 1 انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں حدیث قرطاس کے حوالے سے. اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے. بڑا نازک معاملہ ہے، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پوائنٹ نمبر 1 بھائیو، جہاں تک معاملہ ہے اس حدیث قرطاس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کرنا، تو یہ سخت غلط کام. اور یہ میرا فتویٰ نہیں، اس میں خود ہی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شایان شان نہیں تھی کہ صحابہ آپس میں جھگڑا کریں. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. مجھ پہ کسی نے لگانا تو پہلے تو ابن عباس پہ لگایا. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی نحوست پہلے بھی مسلمان بھوگت چکے ہیں حضور کی زندگی میں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور فرمایا کہ ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر جو ہے بھلا دی ہے. اب اس کو تم آخری طاق راتوں میں رمضان مبارک کے، لیکن آپ فرمایا اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل. کتنا معاملہ سیدھا ہو جاتا. ان 2 صحابہ کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دی. البتہ ان تمام واقعات میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اہل سنت کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے. عن الخطا نہ عن الظلم. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، لیکن کسی کی 1 یا 2 غلطیاں لے کر اس کی پوری زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دینا، یہ ناانصاف ہے. اس کے پوری زندگی کی قربانیاں بھی سامنے دیکھی جائیں گی. غلطی کو غلطی کہنا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں جی اتنی قربانیاں ہیں تو وہ غلطیوں کو چھوڑ دیں. غلطی تو ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا انبیاء کے صحابہ نہیں تھے؟ 2 نبیوں کے صحابی تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے غلطی بتائی قرآن میں، تو کیا معاذ اللہ بے حرمتی کی ہے؟ نہیں، بلکہ بات سمجھائیے کہ اس غلطی سے ہم سبق سیکھیں. البتہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت چھپی ہوئی ہوتی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور وہ امتحان ہوتا ہے. ظاہر ہے شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، شیطان نہ ہوتا تو معاملے سیدھے ہو جاتے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں حکمت عملی کے تحت. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا یہ نہیں. یہ ان معنوں میں کہ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی اس معاملے کو ہونے سے روک لے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی انوالو نہیں ہوتا، ورنہ زبردستی تو ساروں کو نماز پہ لگا دے، زبردستی ساروں کو گناہ سے بچا لے. اس طرح کی مخلوق تو انسان بنائی نہیں گئی ہے، اس طرح کی مخلوق تو فرشتے ہیں. تو یہاں پر 4 حدیثیں ایسی ہیں 4 طرق کے ساتھ جو صحیح مسلم میں آئی ہیں. حدیث تو ایک ہے، 4 طرق. وہ حدیث ذرا سن لیجئے. صحیح مسلم میں کتاب الفتن، فتنوں والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7260 نمبر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو بنی معاویہ کی ایک مسجد تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکعت. ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعائیں کی. جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چل کر آئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، یہ اب مسئلے کو حل کرے گی، جس میں سے 2 قبول ہو گئی اور 1 دعا مانگنے سے اللہ نے مجھے منع کر کہ یہ تو نہیں ہونا، یہ تو آپ دعا مانگے. اب وہ 3 دعائیں کیا؟ فرمایا پہلی دعا میں نے مانگی کہ اے اللہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ، یعنی ایسا عذاب نہ آئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں قحط سالی اور بھوک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ایسی قبول کی، اتنا مال ہوا کہ وہ دوسری طرف پھر فتنے میں مبتلا ہو گئے. دوسری میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی عذاب ایسا نہ آئے کہ جو ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، یعنی کافر ایسا مسلمانوں پر مسلط نہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. اس طرح کبھی نہ ہو مسلمان بہر صورت قیامت تک کسی نہ کسی فارم میں قائم رہیں. تو یہ دعا میری قبول. اور تیسری دعا میں نے جو کی وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں قتل و غارت اور لڑائی جھگڑ. تو اس دعا سے مجھے اللہ نے روک دی. اور صحیح مسلم میں ہی آگے چل کر، بلکہ اس سے 2 حدیثیں پہلے 7258 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پھر یہ وحی آئی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اور دشمن ان پر غالب نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے، جس کی وجہ سے دشمن غالب آ جائے. دشمن الٹیمیٹلی ان پر غالب نہیں.
اور اس کی مثال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں اپنے حکمران کی جوتیوں کی وجہ سے، اپنے حکمرانوں کے بوٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے مسلمان. جہاں بھی آپ چاہے افغانستان میں طالبان بھی مسلمان، شمالی اتحاد والے مسلمان، تو آپ نے لڑوا دیا. مسلمان سے مسلمان کا گلا کٹوا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، اس حدیث قرطاس کے سلسلے میں معاذ اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جس طرح ہمارے رافضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر غالب آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا، انہوں نے آپ کو روک لیا سلام، تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا معاذ اللہ، تو یہ عقیدہ کفر ہوگا اگر کسی کا یہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں وعدہ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف آیت نمبر 9. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس کا برا مان جائیں، یہ دین غالب ہو کر رہے. حضرت عمر کی کیا مجال تھی؟ کروڑوں اربوں عمر بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر، تو یہ کہنا ہے کہ جی حضرت عمر آڑے آگے تھے، اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا. اور یہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 جس پہ میرا 82 منٹ کی پوری گفتگو ہے، اسی مسئلہ 55 کا شروع کا حصہ علم لدنی پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی ہوا، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ امت تک پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَ تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے. جب حضور کو گارنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آ سکتا، حضرت عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ یہ کر سکتے؟ لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو گیا. آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے، ورنہ 2 منٹ لگتے تھے، پکڑو اس عمر کو، کیوں میری بات کے آگے بات کر، گاٹا اتار کے رکھ دیتے صحابہ کا. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ. تو سیدہ عائشہ بھی یہی آیت تلاوت کیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے، اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پوائنٹ نمبر 3، اس حدیث قرطاس والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں 2 گروہ بن گئے تھے. خالی سیدنا عمر نہیں تھے، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور چند لوگ دوسری طرف بھی تھے. لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی، اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے. یہاں بالکل معاملہ ہی الگ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ صدق کے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جائے. اور یہ میری جوتیاں بھی لے دو ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، اور گلیوں میں شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. سیدنا عمر آگے سے آ گئے. حضرت ابو ہریرہ کی بدقسمت، انہوں نے جناب ان کو سیدھا یہاں سے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے تو لوگوں کو عمل سے دور کر رہا ہے، اور مارنا شروع کر دیا. ان کا مجھے حضور نے بھیجا ہے. ان کا میں پہلے حضور سے جا کے فیصلہ کرواؤں گا، حضور نے بھیجا بھی ہے کہ تو خود ہی آ گیا. تو مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ مارو، یہ میری اجازت سے کیا تھا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات ہم عام کریں گے تو لوگ تو پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کر، یعنی اس کو عام نہ. لیکن ظاہر حدیث تو آگئی کتابوں میں، لیکن اس کی بنیاد پر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج مسلمانوں میں وہ سارا فتنہ جی ایک دفعہ کلمہ پڑے جو بھی ہے ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا پھر جنت ہی ٹوری جانا ہے، ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا الٹیمیٹلی جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ یہودیوں والا جو غلط عقیدہ، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی، اس میں یہ نہیں تھا، وہ بات بالکل ٹھیک تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا یہاں مشورہ قبول کر لیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی جو اہل تشیع کے ہاں بھی موجود، متفق علیہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط کے تحت صلح کر لی جو بظاہر جو ہے وہ ایسی تھی کہ دب کے صلح کی. تو سیدنا عمر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں. کیا ہمارے
قتال کرنے والے لوگ اور شہید ہونے والے لوگ جنت میں نہیں ہیں؟ میں جنت میں ہے۔ کہا ہمارے مخالفین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ میں جائیں گے۔ اس طرح کافی باتیں ہوئی۔ ان کا یا رسول اللہ ہم نیچے لا کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول یعنی وحی کے بغیر نہیں فیصلہ کرتا۔ سیدنا عمر کی تسلی نہیں ہو رہی، پھر ابوبکر صدیق کے پاس سے۔ اب عمر سے بھی اوپر کی ایک چیز تھی نا، وہ سیدنا ابوبکر کی مبارک صاحب الحمدللہ، اور وہ اہل تھے کہ امت کو لیڈ۔ یہی باتیں کی حضرت ابوبکر صدیق سے اور کہا یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صلح دب کے کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ گیا تو واپس کر دیں گے، ہماری طرف سے کوئی گیا تو واپس نہیں کریں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر ڈانٹا، انہوں نے کہا عمر ہوش کر، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی شرمندہ رہا کہ میں نے حضور کے ساتھ کتنی جرت والی۔ اب یہاں حضور نے ان کا مشورہ نہیں مانا، غلط مشورہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت سورہ الفتح کی پہلی آیت ہی نازل کر لی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے۔ جو حضرت عمر کو اس وقت سمجھ نہیں آئی وہ فتح کیا تھی، پھر حضرت عمر کو حضور نے بلا کر یہ آیت پڑھ کے سنائی، دیکھو حضور نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیت نازل کی ہے کہ کھلی فتح عطا فرما دی ہے۔ کھلی فتح کیا کہ کافروں نے ایز اے پاور ایکسپٹ کر لیا مسلمانوں کو۔ اس سے پہلے تو رگڑا لگانے کے لیے آگے تھے، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ایک ٹریٹی، ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ لوگ اس دفعہ تو واپس چلے جائیے، اگلی دفعہ آ کے آپ بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ حج اور عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا، یہ فتح تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ اب تم کافروں پر حملہ کرو گے، فتح مکہ ہی ہونے ہوگی، اب یہ ان کی ہمت نہیں کہ دوبارہ آئے۔ اور وہی ہوا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد ٹوٹل ریولوشن عرب کے اندر الحمدللہ آ گئی۔ تو یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی، اور یہاں سیدنا علی سے بھی یہ غلطی ہوئی، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اب وہ کافر کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ نے یہ جو معاہدہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اس کو لکھیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے، ہم تو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آپ سے لڑائی نہ کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی میرا نام مٹا کر تو محمد بن عبداللہ لکھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں۔ ایمان والی غیرت جاگ اٹھی کہ میں کیوں مٹاؤں، میں تو رسول مانتا ہوں۔ لیکن بات وہی ہے کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، چاہے محبت تھی، لیکن حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس معاملے میں ناراض نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو جو کاٹا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو یہ معاملات جو ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ لگے رہے۔ پھر ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا واقعہ انبلیویبل، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عمر نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کو گھاٹا اتار دوں گا، قتل کر دوں گا اس کو۔ اب یہ پھر ان سے اجتہادی غلطی، آپ صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا حضرت عمر کے گرد۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کو آنی تھی، اس کے بعد تو اب آپ کی ابدی زندگی ہے، برزخی حیات شروع، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمگھٹا لگا ہے۔ آپ نے سیدنا عمر کا کندھا پکڑا اور کہا عمر ہوش کر، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے؟ لیکن حضرت عمر سونے نہیں رہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق سیدھا مسجد نبوی میں منبر پر چڑھے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں سارے میں، اور کہا عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق کا ظاہر روب اتنا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم میں آتے ہیں، آگے بیان بھی کر دوں گا، اپنی زندگی میں ہی مصلی امامت پر سیدنا ابوبکر کو کھڑا کر دیا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں خدا کی قسم سب لوگ عمر کو چھوڑ کر ابوبکر کی طرف متوجہ ہو، عمر اکیلے رہ گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت جملہ بولا، بہت سخت، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں۔ پھر خالی یہ نہیں کہ اپنا فتویٰ سنایا ہے، پھر قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت پڑھی 144 نمبر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، کیا یہ فوت ہو جائیں، یہ جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تم نے ہمارے نبی پر احسان کیا کلمہ پڑھ کے، اور جو الٹے قدم نہیں پھرے گا ہم اس کو جزا دیں گے۔ یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے، ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے ایمان لانے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اب دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ یہ زبردستی کا دین ہے، کنوکشن والا ایمان ہے، اپنی مرضی سے تم نے قبول کیا۔ پھر آیت پڑھی سورہ زمر کی، انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی۔ یہ آیت بھی پڑھی وہاں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ
کہ جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام کو یہ یقین آ گیا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. اور پھر کئی دن تک یہ حالت تھی. کوئی صحابی دوسرے صحابی کو ملتا تو یہی آیت سناتا تھا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ آیت جو ہے اس وقت بھول گئی تھی, ہمارے ہوش ہی اڑ گئے تھے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے, لیکن ابو بکر کو یاد تھی, ہمیں یاد واقعی یہ غزوہ احد پر نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیلی, اور اپلائی کہاں پر ہونی تھی. اور سیدنا عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں, اللہ کی قسم جب ابو بکر کے منہ سے میں نے یہ آیت سنی تو میرے قدم میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سک رہے تھے, دھڑام سے گر پڑے, ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ. وہ اندھے مقلد نہیں تھے کہ قرآن حدیث سن کے بھی کہ نہیں نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, نہیں, آیت سنی فوراً سمعنا واطعنا کر. یہ ہے فرق صحابی میں اور عام امتی میں. صحابی کو جب بھی کتاب و سنت کی بات پتہ چلے فوراً سنا اور مانا اطاعت اختیار کر. حضرت عمر کہتے ہیں میری, یہی میں کہتا ہوں جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, جو سورہ انفال کی آیت ہے, دلیل سے ہلاک ہو گئے نا جی, جو کسی کو نزدیک نہیں لگنے دے رہے تھے, اپنا بھی وزن نہیں اٹھا سکے. تو یہ ہے ایمان کہ آیت سنی اور فوراً سرنڈر. الحمدللہ. تو حدیث قرطاس میں یہ بات بھی ہم نے یہاں پر وہ پڑھی کہ صحابہ کرام کے جھگڑے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ. لیکن 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 یہ حضور کی ناراضگی وقتی تھی, بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے, اور اس کا ثبوت صحیح بخاری اور مسلم کی متفق. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 680 اور صحیح مسلم میں 944. حضور اپنی وفات والے دن, یہ وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ جمعرات کا دن تھا نا, جمعرات کے بعد جمعہ, پھر ہفتہ, پھر اتوار, پھر سوموار. سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خوش تھے. اصل مسئلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروانا چاہتے تھے وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بتا دوں گا, بل یہ اشارتاً میں یہیں پر وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے, بخاری اور مسلم کا حوالہ میں نے بتا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک حجرے سے پردہ ہٹایا. لوگ فجر کی نماز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی. قریب تھا کہ جب یہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی, ظاہر ہے وہ کھجور کے پتوں کا پردہ تھا, قریب تھا کہ ہم حضور کی زیارت کی خوشی میں آزمائش میں پڑھ کے اپنی نماز ہی توڑ دیتے. لیکن حضور نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں کہا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس معاملے پر خوش ہوئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے سب کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے, اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی دن, یہ سوموار کا دن تھا, اسی دن پھر چاش کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے صحابہ کرام کو سیدنا ابو بکر کے پیچھے دیکھ کے کہ سارا وہ جھگڑا ختم ہو گیا, اب کوئی دوئے رائے نہیں رہی ہے. کہ اہل تشیع کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو معاذ اللہ کوئی بغض تھا سیدنا علی سے, اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر. یہ بات بالکل غلط ہے. سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی, اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب میں جو ہے الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ دوں گا, جو میں نے اہل تشیع کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے, اس کو میں نے اس معاملے میں چپ کروا دیا کوسچن آنسر سیشن میں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے, ایران فتح ہوا تو ایران گئے, مدینہ شریف چھوڑ کر, کتنے مہینوں کا سفر تھا, کوئی جہاز پر تو نہیں گئے تھے, پھر شام بھی گئے اتنی دور. تو یہ بتائیے مدینے میں سیدنا عمر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر جاتے تھے؟ تو کہنے لگے مولا علی کو. میں نے کہا اہل سنت کی کتابیں میں یہی بتاتی ہیں, آپ کی کتابیں میں یہی کہتی ہیں. میں نے کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا؟ مولا علی ہوتے. تو بغض ہوتا تو کسی اور کو بنا کے جاتے, اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, غزوہ تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر, کہ عورتوں اور بچوں کے پاس. یہ ریزن تھی, یہ تانا بانا جڑتا ہے اس کا. تو سیدنا عمر حضور کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ مولا علی کو حضور بنا کے گئے تھے, میں بھی مولا علی کو بنا کر جاؤں. اور وہیں حضور نے فرمایا تھا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں. اچھا, حتیٰ کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا 28 ذوالحجہ 23 ہجری میں اور 1 محرم 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. اس زخم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا. پہلا نام مولا علی کا لیا سیدنا عمر. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف,
ان 6 سے باہر خلیفہ کو نہ چنو. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے ہیں. یہ جو بعد میں اہل سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہے یا علی افضل ہے، یہ کنٹروورشل بات ہے. سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا.